السلام علیکم، پروفیسر رف آج ہم بات کریں گے اسلام کا تصور نکاح۔ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسلام چونکہ ایک دین ہے اور دین کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ یہ کیا کہتا ہے؟ اسلام میں شادی بیاہ رسومات سوائے ولیمے کی اور کوئی چیز نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے نکاح اور ولیمہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نور میں، سورہ بقرہ میں، سورہ معاہدہ میں اور سورہ نساء میں اس رشتے کے بارے میں ہم انسانوں کو سمجھایا کہ تم لوگ نکاح کیا کرو، عورتیں اور مرد، اور اس کے لیے جو بھی آپ نے کوالیفیکیشنز بتائی گئی ہیں وہ ان کی تفصیل موجود ہے۔ اگر آپ احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بلوغت کی عمر میں پہنچ جاؤ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کا نکاح کریں، یہ ان کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اب اگر وہ بلوغت کی عمر میں پہنچنے پہ یہ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے تو جانتے ہیں ان کے گناہ میں والدین ذمہ دار گنے جائیں گے۔ اور جو لوگ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے اس کے لیے بھی آپ نے راستہ بتایا کہ وہ روزے رکھیں۔ تو اسلام کا جو نکاح کا تصور ہے اس میں دو چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ ایک تو دونوں فریقین کا ایجاب و قبول کرنا اور روبرو گواہان کرنا، اور تیسری بڑی اہم بات ہے کہ اس کا باقاعدہ اعلان کرنا۔ یہاں وہ شادی کی قسموں میں سے ایک قسم رہ گئی تھی، وہ ہے چوری چھپے کرنا شادی، کہ نکاح کر لیا اور اناؤنس ہی نہیں کیا گیا۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا ایسا کرنے والوں کے لیے نہیں، ایسا ایون سوچنے والوں کے لیے بھی، کہ وہ یہ کرتے ہوئے دیکھیں کہ کہیں ہم اسلام کے بنیادی تقاضوں سے انحراف تو نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ اسلام کا تصور نکاح بہت سادہ رکھا گیا، بہت ہی سادہ رکھا گیا، اور اس میں جتنا اخلاص ہوتا ہے کسی اور طرز نکاح میں نہیں ہوتا۔ یہ لفظ جو میں نے کہا نا طرز نکاح، ہم مسلمان تو سبھی نکاح کرتے ہیں، نکاح ہی اصل رشتہ قائم کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم رسومات میں جس حد تک چلے جاتے ہیں وہ عمل دین میں بالکل ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ تو یہ بہت مختصر میں نے اسلام کا تصور نکاح آپ کے سامنے رکھا کہ اسلام جو ہے وہ کس طرح سے بیان کرتا ہے۔ پھر وہ اس رشتے کے تقدس کو بڑی اہمیت دیتا۔ جتنی اہمیت اور ذمہ داری اسلام کا تصور نکاح دیتا ہے، یقین کیجیے کوئی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر میں ہوں، میں اپنے اہل کے ساتھ بہت اچھا ہوں۔ دیکھیں، ہم بیوی کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اہلیہ، اہلیہ مؤنث ہے اور اہل جو ہے وہ مذکر ہے۔ تو میاں اور بیوی کا دونوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا ہونا دین کی اہم ریکوائرمنٹ ہے۔ دنیا کے باقی کسی دین کو دیکھ لیں، آپ کو اس میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ پھر ایک دوسرے کے حقوق کو کس طرح سے پورا کرنے کا حکم دیا گیا، اس حد تک دیا گیا کہ ایک دوسرے کا لباس قرار دے دیا گیا۔ میری بات کو سنجیدگی سے سنیے گا۔ حقوق نسواں کے ایک پروگرام میں ٹی وی چینل پہ تھا، بڑی بڑی معتبر شخصیات وہاں پر موجود تھیں۔ تو اینکر نے مجھے 2-3 دفعہ زچ کیا کہ مرد عورتوں کے حقوق نہیں دیتے، مرد یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ مجھے چونکہ اسلامک نقطہ نظر بیان کرنے کے لیے بلایا گیا ہے تو سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ النساء شقیقۃ الرجال، عورت مرد کا شقیقہ ہے۔ شقیقہ کہتے ہیں ایگزیکٹ ہاف کو، ایگزیکٹ ہاف۔ درد شقیقہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ آدھے سر میں ہوتا ہے۔ تو یہ تو وہ سٹیٹس ہے جو اللہ کے نبی نے عورت کو دیا۔ پھر میں نے اس خاتون کو اسپیشلی ایڈریس کر کے کہا کہ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے مرد کے لیے درد شقیقہ بن جاتی ہے۔ باقی پروگرام میں تو اس نے مجھے تنگ نہیں کیا، بہت آرام سے بیٹھی تھی۔
بہت شکریہ.